الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین، تمام دیکھنے والے اور سننے والے سامعین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی ان تک پہنچ سکے، اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ایک اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول شیئر کرتی ہوں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے عشق ہوا تھا۔ آپ کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے، اور عشق اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ پر آتے تھے تو آپ کو اتنے ہچکیاں بن جاتی تھی کہ اگلا جملہ ادا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے آپ کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، اور آپ نے اذان دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بند کر دی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سلوک کیا جاتا تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، اور تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں باہر نکل کر لوگوں سے ملتا، لہٰذا مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس کے بارے میں کسی چیز کا کوئی قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہو گیا، سخت سردی کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک آیا جو یہ دیکھنے کے لیے کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی، مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیسو۔ اب سخت سردی، اوپر سے سخت بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روئے چلا جاتا اور جو پیستا جاتا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا۔ پوچھا، جوان کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ جس وجہ سے میں رو، یہاں پوچھنے والے بہت آتے ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر یہ کہ بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہہ دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا، پوچھنے والے سب آتے ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر پھر چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ شخص اب جس سے آپ اس کا واسطہ پڑا ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا، دودھ پیا، کھجوریں کھائیں اور لیٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیستے رہے۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہیں ہو گئے۔ تو یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ
تک پہنچتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زاروں کی طرح رونے لگتے تھے۔ اصرار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ممکن ہو تو ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ اپنے روحانی مسائل، اپنی تشخیص اور استخارہ کے لیے آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بآسانی وہاں سے بہت تسلی بخش جواب دیا جائے گا اور جہاں تک ممکن ہوگا آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔